میرے بھائی بات سن، اگر عیسائی یہ سمجھتے ہیں تو پھر قرآن اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لڑکی میرے نبی کی فلاں 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 کوئی بھی بے ادبی کرے، وہ عیسائی تو کیا، یہودی تو کیا، ہندو تو کیا، سکھ تو کیا، وہ مسلمان بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ دجل کیا اس نے، یہ فریب کیا، یہ دھوکہ دیا۔ انجینئر صاحب نے جو مسئلہ پیش کیا ہے نا، اس کو بہت گڑبڑ کر دیا اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف اس نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اسلام مجھے، دین مجھے، قرآن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اہل کتاب یعنی عیسائیوں کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں، یہ قرآن نے مجھے اجازت دی۔ اور پھر عیسائیوں کا مذہب اور مسلک خود بیان کرنا شروع کر دیا، جس طرح یہ مسلمانوں کا مسلک خود ہی بیان کر رہا ہے نا، حالانکہ مسلمانوں کے مسلک، مسلمانوں کے دین اور مسلمان کے نظریے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس کے اپنے من گھڑت سارے فتوے اس کے من گھڑت ہیں، نظریات من گھڑت ہیں، جو حوالے دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ سراپا جھوٹ شخص ہے، اور جو کچھ بناتا ہے اپنی طرف سے بناتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عیسائیوں کا مذہب بھی خود بیان کر دیا کہ جناب عیسائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی بات سن، اگر عیسائی یہ سمجھتے ہیں تو پھر قرآن اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کیسے کلابے جوڑ لیے کہ عیسائی میرے نبی کے بارے میں فلاں چیز سمجھتے ہیں اور قرآن مجھے اس کی لڑکی سے شادی کی اجازت دیتا ہے؟ بھائی یہ بات ہی غلط ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عیسائی ہمارے نبی کے بارے میں یہ بے ادبی کرتے ہیں اور قرآن اس مخصوص لڑکی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، قرآن اس کے ساتھ نکاح کی اجازت تم کہتے ہو عیسائی لڑکی کے ساتھ دیتا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم عیسائی کی بات کرتے ہو؟ اگر ایسا کرتوت، اگر ایسا عمل، اگر ایسا فعل سرزد ہو کسی نماز پڑھنے والے سے، کسی قرآن کے قاری سے، اگر ایسا خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ عمل سرزد ہو کسی اسلام کا دعویٰ کرنے والے سے، یہ عمل سرزد ہو کسی مدعی ایمان سے، ایسے شخص سے جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہتا ہو، جو دین کا دعوے دار ہو، اس سے اگر یہ عمل سرزد ہے تو قرآن اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ جا کر فتوے دے رہے ہو کہ عیسائیوں کی لڑکی کے ساتھ، اور ایسی لڑکی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے کی بے ادبی کر رہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ تو میں لوگوں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مرزے کا دجل یہاں پر ہے کہ ایک طرف اس نے کہا کہ عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی قرآن مجھے اجازت دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ عیسائی لڑکی وہ ہے جو میرے نبی کی فلاں فلاں بے ادبی کرتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ جو لڑکی میرے نبی کی فلاں 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 کوئی بھی بے ادبی کرے، وہ عیسائی تو کیا، یہودی تو کیا، ہندو تو کیا، سکھ تو کیا، وہ مسلمان بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ دجل کیا اس نے، یہ فریب کیا، یہ دھوکہ دیا، اور اتنا فریب کرنے کے بعد، اتنا دجل کرنے کے بعد، اتنے دھوکے دینے کے بعد پھر یہ بن کر بیٹھ جاتا ہے میں نے قرآن کا حوالہ دے دیا، میں نے اسلام کا حوالہ دے دیا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن نے اجازت دی ہے، مجھے قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ چچا کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، اور تیرے چچا کی بیٹی کافر ہو، تیرے چچا کی بیٹی کافر ہو، مرتد ہو، وہ گند کھاتی ہو، وہ قرآن کی بے حرمتی کرتی ہو، مجھے بتائیے، وہ اللہ کو نہ مانتی ہو، رسول اللہ کو نہ مانتی ہو، لیکن تیرے چچا کی بیٹی ہے، تو کیا یہ بالکل اسی طرح کا قانون جو مرزا بیان کر رہا ہے ایسا ہی نہیں بن جائے گا کہ اسلام تو مجھے چچا کی بیٹی سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، اور چچا کی بیٹی جو ہے وہ توہین مذہب کر رہی ہے، چچا کی بیٹی بے ادبی کر رہی ہے، چچا کی بیٹی قرآن کو نہیں مانتی، لیکن قرآن تو مجھے چچا کی بیٹی سے شادی کی اجازت دیتا ہے، تو کیا جو چچا کی بیٹی قرآن کی بے حرمتی کرے، وہ قرآن کو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا معاذ اللہ، جس نے قرآن پر تھوک دیا معاذ اللہ، خاکم بدہن ایسا نہ ہو، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو تو کیا اس کے ساتھ شادی کی اجازت ہوگی؟
شادی کی اجازت کی بات کرتے ہو، اگر وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو تو اس عمل کے بعد اس کا کیا ہوا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح قرآن اجازت دیتا ہے۔ قرآن اجازت نہیں دیتا، قرآن ایسے شخص کے قتل کا حکم دیتا ہے جو نبی پاک کا بے ادب ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہو، قرآن کا بے ادب ہو، دین کا اور مذہب کا بے ادب ہو۔ تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں تھا، یہ دینیات کا بندہ نہیں تھا، یہ اسلامیات کا بندہ نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں اس نے کیا پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد آ کر بیٹھ گیا ہے اور اسلامی اسکالر بن گیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دعوت حق یہی پیش کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اگر سابقہ نبی بھی دیکھیں تو اش کر اٹھیں کہ میری دعوت اتنی بڑی دعوت ہے۔ یار پاگل ہو گیا یہ شخص کہ جو سبسکرائبر اس کا آتا ہے اس کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور جس کو یہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے انہوں نے آگے جو لتے لیے ہیں۔ اب ذرا عمران ریاض کی بات سن کر دیکھیں، آفتاب اقبال کی بات سن کر دیکھیں، جنید سلیم کی بات سن کر دیکھیں۔ جب اس نے کہا نا کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پھر آگے سے چڑھے اس پر کہ کس طرح اسٹوڈنٹ ہو تم، ہمیں اسٹوڈنٹ کہتے کیسے ہو؟ پھر وہ جو زبان انہوں نے بولی ہے وہ بھی سننے کی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ شخص دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور اہل اسلام کے جتنے بھی معتقدات ہیں، یہ مقدسات ہیں، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور جھوٹ بول بول کر یہ بکواس کرتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو لوگوں کو تک دین پہنچا وہ سارا جھوٹ بولتے رہے؟